سوچ کر دیکھیے، دجال آ چکا ہے اور اچانک عورتیں اس کے پاس دوڑتی چلی جا رہی ہے، جھنڈوں کے جھنڈ اسے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وارن کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، ایک آدمی اپنے گھر بھاگے گا، اپنی بیوی بہن اور بیٹی کو باندھ دے گا، اس خوف سے کہ وہ کہیں دجال کے پاس نہ دوڑ پائیں۔ سبحان اللہ! سوچئے، یہ کیا ایسی چیز ہوگی جو عورتوں کو اتنا مجبور کر دے گی کہ وہ دجال کو فالو کرنے لگے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ جواب چھپا ہے دجال کے دھوکے کی فطرت میں۔ دجال ایسے نہیں آئے گا کہ وہ چلائے گا، میں برا ہوں میری عبادت کرو، نہیں۔ وہ ایک مسیحا بن کر آئے گا۔ وہ اس وقت آئے گا جب دنیا میں قتل، جنگ، بھوک اور ڈر ہوگا۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مدد کرنے والا ہوں، بھوکوں کے لیے کھانا، پیاسوں کے لیے پانی اور ڈرنے والوں کے لیے امن اور غریبوں کے لیے دولت لائے گا۔ وہ لوگوں کو وہی چیز دکھائے گا جس کے وہ انتظار میں ہوں گے۔ اور یہی پر ہے عورتوں کا امتحان۔ دجال کے آنے سے پہلے آج کتنی شادیاں صرف مالی پریشانیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے۔ کتنی عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ انہیں کافی دولت، آرام اور لگژری نہیں دے پاتے۔ اگر آج پیسوں کی کمی کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو سوچئے جب دجال خود دنیا میں خزانے اور دولت اس کے سامنے لا کے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عورتوں کی توہین نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ عورتیں جذباتی اور رحم دل ہوتی ہے۔ جب بھوک، خوف اور بے چینی کا دور ہوگا تو اس جذبات کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دجال یہی کرے گا، پورے طور پر ان جذباتوں کا استعمال کرے گا۔ آج بھی دیکھیے دنیا کس طرح عورتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فیشن، بیوٹی، انٹرٹینمنٹ، سوشل میڈیا، سب ان سے انسیکیورٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جھوٹے سپنے بیچتے ہیں۔ اگر آج اسکرین پر دکھائی گئی چھوٹی سی لگژری دولت کا جھوٹا وعدہ عورتوں کو اتنا اٹریکٹ کر سکتا ہے تو سوچئے اس وقت جب ایک آدمی آئے گا جو اپنے ہاتھوں سے برسات گرا سکے، فصل اگا سکے اور دولت بہا سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی آنکھیں کھول سکے تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ عورتیں دجال کو فالو کیوں کرے گی، اصل سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہو تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں ایک سٹیل دی ہے، جو سورہ کہف کے پہلے 10 آیت یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ لیکن صرف یاد کرنا کافی نہیں، اصل فضیلت تب ہوتی ہے جب ہم ان آیتوں پر عمل کریں، ایسا ایمان بنائیں جو اتنا مضبوط ہو جو کوئی معجزہ، کوئی دولت، کوئی جھوٹا مسیحا آپ کو اللہ سے دور نہ کر سکے۔ اور ہم کیسے تیاری کریں؟ تیاری شروع ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی فتنوں کو روکنے سے۔ اگر آج آپ اسکرین کے فتنوں سے خود کو نہیں بچا سکے تو کل دجال کے معجزات سے کیسے بچیں گے؟ اگر آج آپ تھوڑی سی دولت کے لیے اپنا دین کمپرومائز کر لیتے ہو تو کل جب دجال پہاڑوں جیسی دولت دے گا تو کیسے رہو گے؟ اگر آج آپ کی نماز کمزور ہے تو کل جب پوری دنیا اس کے سامنے جھک رہی ہوگی تب کیسے مضبوط رہیں گے؟ تیاری شروع ہوتی ہے ڈسپلین سے، اپنی نماز کو ہر حال میں پکڑ کر رہنے سے، قرآن کو روز پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے سے، اپنے دل کو صاف کرنے سے تاکہ آپ کا یقین، خوف اور امید صرف اللہ کے لیے ہو، اور دنیا سے لگاؤ کم کرنے سے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ آرام اور لگژری سے لگاؤ رکھیں گے اتنا آسان ہوگا دجال کے فتنوں میں پھنسنا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا انسانی تاریخ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ اگر آپ آج تیاری نہیں کرو گے تو سمجھ لیجئے آپ پہلے سے ہی دجال کے فتنوں میں پھنس گئے ہو، اس کے آنے سے پہلے ہی۔ اس لیے مضبوط رہیے، قرآن پڑھا کریے، اپنی نماز مضبوط کریے
اور اپنے دل کو دنیا سے الگ کر لیجئے، کیونکہ جب دجال آئے گا زیادہ تر دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، لیکن جو سچے مومن ہوگے وہ کھڑے رہیں گے۔ اپنا فیصلہ ابھی کر لیجئے، جب وہ دن آئے گا آپ کھڑے رہیں گے یا پھر گر جائیں گے۔